بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب شرح لمعہ کا درس نمبر 32 اور کتاب الصلاۃ کا درس نمبر 2، صفحہ نمبر 84 یہ اس کتاب کا، اور آپ کا صفحہ نمبر 4 5 یہ دیکھیے صفحہ نمبر 5 یہ فوٹو کاپی۔ نیچے سے اوپر کی طرف سطر، وفی السفر والخوف الموجبین للقصر تنتصف الرباعیت وتسقط راتبۃ المقصورہ ولو قال راتبتها كان اقصر فالساقط نصف الراتبہ 17 رکعۃ وهو في غیر الوتیرۃ موضع وفاق وفیہا علی المشہور۔ درس نمبر 32 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سفر میں 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ 32 ہے، یہ 32 ہے، جی یہ 32 ہے، 32 میں یا 31 میں ہم نے یہ پڑھا تھا آخر میں کہ 4 رکعتی فرض نماز 2 رکعتی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو 4 رکعتی کے نوافل ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساکت ہو جائیں گے، 8 ظہر کے، 8 عصر کے اور 1 وتر، تو کل کتنے ساکت ہو گئے؟ 17 رہ گئے، وہ تہجد کی نماز ملا کے، تہجد کی ملا کے، اور 17 چلے گئے، تو نصف الراتبہ، راتبہ یعنی وہی سنتی نمازوں کا نصف رہ جائے گا سفر میں، جیسے مغرب کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور تہجد کی پڑھیں گے، فجر کی پڑھیں گے۔ اگر یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جو وتیرہ ہے وتر کی، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ ساقط ہوگا یا نہیں، باقی 16 میں تو اتفاق، یعنی غیر مؤکد میں سے، غیر مؤکد 3 تھے نا، ظہر کے نوافل، عصر کے نوافل اور وتر، وہی یہ غیر مؤکد ہے۔ مؤکد ہیں فجر کے اور مغرب، وہ رہ جائیں گے، یہ جو ہے ساکت ہو جائیں گے۔ 16 میں تو اجماع ہے، اختلاف ہے 1 میں، وہ وتر، ٹھیک ہے، اچھا، بلکہ بعض نے تو اس میں بھی اتفاق فرمایا ہے۔ یہاں تک ہماری بحث ہم پڑھ چکے تھے۔ ایک روایت ہے فضل ابن شاہزان کی، آج کا درس روایت فضل ابن شاہزان میں جو امام علی رضا علیہ السلام سے انہوں نے نقل کی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ وتیرہ ساکت نہیں ہوگا، وتر کی نماز ساکت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وتر کا اضافہ سنتوں میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ سنت فرض کا ڈبل ہو جائے۔ تطوعاً اطاعتاً، ٹھیک، یہی بحث، یہی قول خاص ہے، مصنف نے بھی ذکرہ میں کہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی اجماع نہ ہو تو یہ درست ہے۔ یہ آج کے درس کا پہلا مطلب ہے۔ ابن ادریس نے
جو علامہ ہیں ہمارے، انہوں نے اجماع بھی کیا ہے اس کے اوپر۔ شیخ نے نہایہ میں تصریح کی ہے عدم سقوط کی۔ سقوط پر ابن ادریس نے اجماع کیا ہے اور عدم سقوط پر شیخ نے نہایہ میں تصریح کی۔ اب ایک اور مطلب، پھر اس کے بعد ہم فصل ثانی کی طرف چلے جائیں گے۔ فصل اول میں ایک مطلب اور رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر 2 رکعت پر نافلہ میں، سنتی نمازوں میں ہر 2 رکعت پر تشہد و سلام ہوگا۔ الا موردین، 2 مورد میں ایسے نہیں ہے۔ نمبر 1 وتر میں، کہ ایک میں ہی تشہد و سلام ہو جاتا ہے اگر کھڑے ہو کے پڑھیں، یا تہجد والے وتر میں ایک میں، حالانکہ اصول کیا تھا کہ 2 پڑھو۔ یا ایک نماز اعرابی ہے، وہ 10 رکعت جو 4 کر کے پڑھی جاتی ہے اور 2 کر کے، تو اس میں پھر وہ تشہد و سلام نہ ہوا، سلام 2 پہ نہ ہوا بلکہ 4 پہ جا کے۔ ان 2 موارد کے علاوہ باقی اصول یہ ہے کہ سنتی نماز ہمیشہ 2 پر تشہد و سلام والی ہوگی، وتر اور نماز اعرابی کے۔ عربی وہ ایک شخص تھا گاؤں کا، حضرت کی خدمت میں آیا، اسے پریشان ہو کر کچھ بیان کیا، جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، جماعت نہیں پڑھ سکتا ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم یہ نماز پڑھ لیا کرو، یہ حل مشکل کے لیے اکسیر ہے نماز، یہ مفاتی میں درج ہے، یہ پڑھ لیں، اس کے بعد فصل ثانی پڑھیں گے۔ وفی السفر، تھوڑا سا ربط کے لیے اوپر سے پڑھ لیں گے، ویسے پڑھ لیا تھا۔ وفی السفر والخوف، اچھا سفر اور خوف، پچھلی دفعہ لکھا تھا خوف بھی، سفر اور خوف دونوں میں، الموجبین للقصر، امام حسین علیہ السلام نے جو نماز پڑھی وہ کتنی تھی؟ 2 رکعت، ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی بھی 2 رکعت، کیونکہ خوف کی نماز تھی۔ وفی السفر والخوف، اور سفر میں اور خوف میں، جس کو صاحب نے کہا کہ خوف کی نماز میں جو ہے ذکر پورا نہیں کرتے ہیں، صحیح، درست ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ 1 رکعت چلتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، جی یہ درست ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ وفی السفر، اور سفر میں، والخوف، اور خوف میں، الموجبین للقصر، وہ سفر اور وہ خوف جو موجب قصر ہو، یہ الموجبین صفت ہے ان دونوں کی، سفر اور خوف، جو کہ موجبین یعنی باعثین، جو باعث بنے دونوں کس کے؟ قصر کے۔ کیا ہوگا اس میں؟ تنتصف الرباعیت، 4 رکعت ہی نصف ہو جائے گی، یعنی 2 ہو جائے گی۔ سفر اور خوف کا شرعی ہونا ضروری نہیں ہے، شرعی تو ہے، اگر حرام کے لیے ایک سفر تو نہیں ہوگا، وہ بتا چکے ہیں، پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ اگر حرام کا سفر ہے، یا نعوذ باللہ کوئی آدمی اڈلٹری کر رہا ہے، اس خوف میں تھوڑی ہوگی، یہ تو جہاد کے خوف میں، جہاد اگر کر رہا ہے، جی۔ تنتصف الرباعیت، نصف ہو جائے گی 4 رکعت رباعیت۔ قبلہ وہی اس میں نے قصر کی نماز کو سنا، یہ وہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے وہ جو حرام پر نکلا ہے اس کو تحفہ خدا نہیں دے گا۔ حسن، بالکل صحیح، بہت اچھا۔ ہاں چھوٹ ہے، بریک ہے، اللہ اس میں بریک تھوڑی دے گا، اللہ کسی کرمنل کو تھوڑی بریک دے گا، وہ تو اپنے بندے کو بریک دے گا، کیونکہ قصر اگر نماز ہے اور کوئی اگر مثلا پوری پڑھ رہا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے خدا کے تحفے کو ٹکرا دیا، صحیح بات، تو اس کی نماز ویسے باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، بالکل باطل ہے، جیسے روزہ، اگر کوئی قصر میں روزہ رکھ لے تو روزہ اس کا باطل ہے، اور گناہگار بھی، وہی جو آپ نے کہا کہ وہ اللہ کی حکم خدا کو ٹھکرانے کا مرتکب بھی ہے۔ وَتَسْقُطُ رَاتِبَةُ الْمَقْصُورَةِ، اور ساقط ہو جائیں گے نوافل
وہ مقصورہ نمازوں کے، جی مقصورہ سے مراد وہی جو عادی ہو رہی، جی مغرب تو عادی نہیں ہوتی نا، بالکل تو اس کا نوافل رہیں گے، فجر بھی عادی نہیں ہوتی تو نوافل رہیں گے۔ رسول آپ کی نگاہ چونکہ الحمدللہ چاروں فرقوں کا ہے، تو کیا یہ اہل سنت حضرات ان کے پاس قصر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہے؟ قصر ہے ان کا، مگر ان کا مسئلہ یہ ہے قصر کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مشقت ہو تو قصر ہے، ان کا یہ ان کا قیاس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جہاز میں جا رہے ہیں تو اگر 1000 میل بھی جا رہے ہیں تو قصر نہیں ہوگی، اور اگر گدھے پہ جا رہے ہیں مثلا اور 50-60 میل چل گئے ہیں، 14 میل تو نہیں خیر، 50-60 میل چل گئے ہیں، بڑا سخت آپ کو مشقت ہوگی تو اس وقت آپ قصر پڑیں گے، ہے ان کے قصر مگر بہت کم ہے۔ ویسے ملا کے پڑھنے میں بھی ان کے پاس اختلاف ہے بالکل ہے، ساتھ میں پڑھنے اور ملا ہے اس میں بھی یہی شرط ہے شاید کہ اگر جو ہے کچھ اگر مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس میں مجبوری کے عالم میں وہ اکٹھی پڑھی ملا کے پڑھی، اختیاراً نہیں پڑھی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں، اختیاراً بھی حضور نے پڑھی۔ وفي السفر والخوف الموجبين للقصر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة ولو قال راتبتها كان أقصر۔ اچھا راتبة المقصورة کہا، مقصورہ جی اگر راتبتها کہہ دیتے ولو قال راتبتها كان أقصر تو یہ مختصر ہوتا، اکثر وہ قصر سمجھ جی جی مختصر، جی۔ یہ زیادہ بہتر تھا، کلام کو طولانی کر دیا ہے، جی یہ زیادہ بہتر تھا۔ کانا اکثرا فساقت نصف الراتبت، پس ساقط وہ جو درس نمبر 31 پڑھا تھا اس میں اینڈ میں، کیونکہ ذرا جلدی میں تھے تو یہ بات واضح ہونے میں تھوڑی سی دقت ہو گئی تھی، یہ ذرا آپ توجہ سے سن لیں۔ فساقت یہ فائے تفریع ہے، فائے نتیجہ، تفریع کا مطلب نتیجہ، تفریع تافارا یا عین نتیجہ۔ فساقت نصف راتبت، پس ساقط کتنی ہوگی، کتنی رکعتیں ساقط ہوں گی؟ نصف راتبت، 34 کا آدھا، سنت کا آدھا، جی۔ راتبہ یہ نہیں سنت، 17 17 رکعتاً وهو فی غیر الوتیرت موضع وفاق، یہ سقوط ہوا کی زمین پلٹے گی، سقوط، یہ سقوط غیر الوتیرہ میں تو محل اجماع ہے، موضع وفاق یعنی محل اجماع، وفیہا اور وتیرہ میں علی المشہور، مشہور یہی ہے، بل قیل انہ اجماعیون، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ اجماعی ہے، یہ بھی اجماعی ہے۔ ایذن، ایذن سمجھ گیا نیز، آذا ایذن، یہ ایذن جو ہے بیسیکلی مفعول مطلق، یہ بھی نوٹ کریں، ایذن کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق، اس کا اصل ہے آذا ایذن، آذا ایذن، آذا کہتے ہیں رجوع، رجع رجوعاً، نیز بھی، as well to، ولیکن روى الفضل بن شاذان عن الرضا علیہ السلام، لیکن روایت کی ہے فضل ابن شاذان نے امام رضا علیہ السلام سے، کیا روایت کی ہے؟ عدم سقوطها، کہ امام پاک نے فرمایا کہ لا تسقط الوتیرۃ فی السفر، سفر میں وتر کی نماز ساقط نہیں ہوگی، ٹھیک ہوگی، معللاً بأنہا، تعلیل کرتے ہوئے، دلیل دیتے ہوئے، دلیل دی ہے امام نے، بأنہا کہ تحقیق وتیرہ زیادۃ فی الخمسین، اس کو اضافہ کیا گیا ہے 50 پر، وہ جو آپ کے ہاں حیدرآباد والے کہتے ہیں نا 50 پہ ایک، 50 پہ ایک، یہ وہی بات ہے، ہمارے بھی کہتے ہیں خوشحال والے، حیدرآباد کے شہری نے خلاص گاؤں والے، گاؤں والے، اور ہم بھی ہمارے گاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں بالکل، ہاں ہاں خاص طور پہ عورتیں، بالکل صحیح ہے، 50 پہ ایک۔
یہ جو 50 پہ 1 کہا گیا ہے زیادۃ فی الخمسین تطوعاً، تطوعاً کا مطلب ہوتا ہے استحباباً، اس کو تطوع کے نیچے لکھیں، جی تطوع بمعنی استحباب یا اطاعت، اطاعت کو بھی تطوع کا، کیوں؟ لیتم بہا بدل کل رکعت من الفریضۃ رکعتان من التطوع، تاکہ اطاعت میں، استحباب میں ہر فرض نماز کے عوض میں ہو جائیں 2 رکعتیں، جی کیونکہ دراصل کیا ہوتا ہے فریضہ میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو سنت پوری کرتی ہے، جی تو کم از کم سنت کو ڈبل کر دو کہ وہ فریضے کو لپیٹ لے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، یہ ایک فریضہ ہے 2 سنتیں لپیٹ لیا اس نے، یہ تطوع کا ایک معنی یہ بھی آ جائے گا ڈھانپنے کے لیے، لیتم بہا تاکہ مکمل ہو جائے بدل ہر رکعت کا فریضہ سے 2 رکعت سے، من التطوع وہ جی کمی کو پورا کرنے کی وجہ سے کوئی استحباب۔ وقال قال المصنف فی الذکرہ، مصنف نے ذکرہ میں یہ کہا وہذا قوی، اور یہی قوی بھی ہے، ہماری نظر میں یہی قوی ہے، کیوں؟ لأنہ خاص، کیونکہ یہ حکم بھی خاص ہے، ومعلل، اور اس حکم کی تعلیل بھی لائی گئی، تعلیل سمجھتے ہیں، ریزننگ، جی ریزننگ، جی اس کی ریزننگ لائی گئی، تعلیل لائی گئی، اس کی علت لائی گئی، غرض لائی گئی کہ اصل ہدف یہ ہے کہ ڈبل ہو جائے، جی اگر یہ رکعت نکال دیں تو پھر ڈبل نہیں رہے گا، جی 17 کی پھر 34 نہیں رہیں گی، 33 رہیں گی، ٹھیک ہو گیا، وہ غرض فوت ہو جائے گی۔ الا ان ينعقد الاجماع ولا خلاف، مگر یہ کہ اجماع علماء امامیہ اس کے مخالف ہو، تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے اجماع کیونکہ مخالف ہے لہذا ہم تعلیل کو اجماع پہ غلبہ نہیں دیں گے۔ ونبہ اجماع سے مراد کیا ہے؟ اجماع وہی مؤثر بتایا تھا، ہمارے شیعہ امامیہ میں اجماع جو قابل قبول ہے اس کا نام ہے اجماع محصل، جس میں امام زمانہ کی اوپینین شامل ہو۔ یہ قاعدہ لطف سے سمجھا جائے گا، قاعدہ لطف ایک قاعدہ ہے فقہ کا، القواعد الفقیہ میں ہے، قاعدۃ اللطف، قاعدۃ اللطف یہ ہے کہ اگر سارے مجتہدین شیعہ مذہب کے غلطی پر ہوں تو امام زمانہ پر واجب ہو جاتا ہے لطفاً کہ وہ ایک مجتہد کو رکا لکھ کر، پیغام دے کر یا خود مل کر بغیر اپنا تعارف کرائے ہوئے بتا دیں کہ تم لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہو، یہ ہوتا ہے قاعدہ لطف۔ تو امامیہ میں یہ قاعدہ لطف ہے، حوانف میں یا حنابلہ میں نہیں، شوافع میں نہیں، موالک میں نہیں، یہ صرف جعفری ہے مسئلہ۔ جی تو اس لیے ہمارے ہاں وہ اجماع معتبر ہے جس میں امام زمانہ کی اوپینین شامل ہے۔ سارے مجتہد اگر آج 1434 ہجری کے ایک غلط فتوے پہ جمع ہو جائیں تو امام پر واجب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو آ کے بتا دے تاکہ وہ اختلاف کرے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی وہذا قوی لأنہ خاص ومعلل الا ان ينعقد الاجماع على خلافه ونبه بالاستثناء على دعوى ابن ادریس الاجماع علیہ، اور تنبیہ فرمائی ہے اللہ کے ذریعے، وہ اللہ ان ينعقد جی کہا ہے نا، اللہ کے ذریعے تشریح فرمائی ہے، کیوں؟ علی دعوی ابن ادریس الاجماع علیہ، کہ ابن ادریس کا دعویٰ ہے اجماع کا سقوط پر، جی ٹھیک، تو اس لیے اللہ کے ذریعے نفی کر دی ہے جی کہ اگر اجماع ثابت ہو ابن ادریس والا، وہ دعویٰ ہے، اگر ثابت ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہاں ساقط کر۔ مع ان الشیخ رحمہ اللہ، شیخ توسی فی النہایہ، کتاب نہایہ میں
صرح بعدم السقوط، تصریح فرمائی ہے کہ وہ تیرا ساقط نہیں. فما قواہ فی محلہ، اور اس کی تقویت نہیں دی ہے اس کے محل میں. اور یہاں شیخ سے مراد کیا ہے؟ شیخ توسی، شیخ جو بھی آئیں گے شیخ توسی، علامہ جہاں بھی آئیں گے تو ہی. فقہ میں شیخ صرف ایک ہے، انہی کو شیخ الطائفہ بھی کہتے ہیں، انہی کو شیخ نصیر الدین توسی. امام علی علیہ السلام کے روزے پہ جائے نا تو وہ جو مقبرہ توسی ہے، شارع توسی پر جب ہود اور صالح کی قبروں والے مقبرے وادی السلام اور امام علی کے روزے کے درمیان، امام علی کے روزے سے ملا ہوا تھا مقبرہ توسی. شیخ توسی وہی تھے نا جو جن کے 100 سال کے بعد تک بھی 460 میں شیخ کے 100 سال کے بعد 560 تک ہجری تک کسی مجتہد نے نیا فتویٰ دینے کی ہمت نہیں. شیخ کا روب اتنا تھا، 1 صدی پوری ڈرتے رہے علماء امامیہ. اس لیے ابن ادریس کو مجدد اصول کہتے ہیں. ابن ادریس واحد مجتہد ہے جنہوں نے شیخ کے خلاف فتویٰ دیا. ان کا اصلی نام کیا تھا ابن ادریس کا؟ ابن ادریس، محمد ابن ادریس. اچھا محمد ابن. یہ ہلی تھے، ابن ادریس ہلی تھے. اچھا یہ ہلی ابن ادریس، وہ علامہ ہلی نے ابن ادریس، ان کو علامہ کہیں گے جب بھی ہلا کے رہنے والے. جیسے وہ سید حیدر نہیں بتایا تھا ہلی، سید حیدر ایک شاعر تھے ہلی. ہاں کیا کہنا، وہ آ رہے تھے ہلا سے اپنے گدھے پہ سوار، آگے امام علیہ السلام کی ٹیریٹری کے قریب جب پہنچے تو اتر گئے احترام. تو مولا کا روضہ جب نظر آیا تو کہتے ہیں کہ اذا متو فدفنی فی جنب حیدری، ابھی شبر اکرم بہی شبیر، جب میں مر جاؤں تو مجھے حیدر کے جوار میں دفن کر دیں، جو حسن و حسین کے باپ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ذریعے ان کے جوار میں عزت پاؤں. پھر کہا کہ لا اتقی فی القبر عند جوارہ، میں جب حیدر کے جوار میں دفن ہو جاؤں گا تو مجھے قبر کا خوف نہیں رہے. ولا اخاف من منکر و نکیر، نہ میں منکر و نکیر سے ڈروں. فعار علی حامل حما اذ هو فی الحما اذا ظل فی البیداء اقال بعیری. اس لیے کہ جب اونٹ کسی کا گم ہو جائے جنگل میں تو اونٹ سے نہیں پوچھتے کہ تو گم کیوں ہوا ہے، مالک سے پوچھتے ہیں کہ تو نے رسی کیوں نہیں باندھی. تو مجھ سے فرشتے نہیں پوچھیں گے، میرے مولا سے پوچھیں گے. صحیح ہے، سبحان اللہ. نعرہ حیدری، ارے حیدری یا علی، یا علی. یا علی. تو یہ اجماع علی خلافی ونبہ بالاستثناء علی دعوی ابن ادریس یا نبہ الاجماع علیہ مع ان الشیخ رحمہ اللہ فی النہایت صرح بعدم سقوط فما قفاہ فی محلہ، اور اس کی تقویت نہیں دی، زیادہ قوی نہیں اس کو شمار کیا اپنے محل. وَلِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ،
فصل اول کا دوسرا مطلب جو آج کا تھا. اور ہر 2 رکعت پر نافلہ میں تشہد و سلام ہوگا. وَلِصَلَاةِ الْأَعْرَابِ اور جو نماز تشہد و تسلیم، ہاں تشہد و تسلیم ہوگا. ھذا ھو الاغلب، یہ اغلب ہے، 100% نہیں ہے. وقد خرج عنہ مواضع، نکل گئے اس سے چند مواضع. ذکر المصنف منہا موضعین، ان میں سے 2 موضع کا ذکر ہے، اور بھی ہے جی سنتی وہ جو نمازوں والی. اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، انڈیا سے ہیں، مولانا حسینی صاحب، حسین مہدی حسینی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحیفہ نماز، بہت بڑی کتاب. اس میں انہوں نے ساری سنتی نمازیں لکھی. اس میں کافی نمازیں ایسی ہیں جن کی 4 رکعتوں میں سلام، یہاں پر صرف 2 بیان. بقولہ وللوتر بانفرادہ تشہد و تسلیم، اور وتر کے لیے بانفرادہ یعنی اکیلی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی بالکل اکیلی کے ساتھ تشہد ہوگا اور سلام ہوگا، جی اکیلی پر 2 نہیں. جی وَلِصَلَاةِ الْإِعْرَابِيِّ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ ترتیب الظہرین بعد الثنائیہ. اور اس میں یہ ہوگا صلاۃ اعرابی میں تشہد و سلام ہے، مگر ترتیب ظہرین 4 پہ، جی 2 تشہد 1 سلام. ٹھیک، بعد الثنائیہ، بعد 2 رکعتی کے. فہی 10 رکعات، کل کتنی ہے؟ 10. اعرابی کی نماز 10. بخمس تشہدات، تشہد ہو گئے 5، وثلاث تسلیمات، اور سلام ہو گئے 3. 2 رکعتی پہ 1 اور 4 پہ 1. کالصبح والظہرین، یوں سمجھیے کہ صبح پڑھ رہے ہیں اور ظہرین پڑھ رہے ہیں. عربی اس طرح ہے. وبقی صلوات اخر، اور باقی رہ گئیں دوسری نمازیں. ذکر شیخ فی المصباح، جو دعاؤں کی کتاب ہے مصباح، المصباح شیخ کی، ہاں دوسری کی بہت زبردست المصباح. یہ جب میں نے لکھی تھی کتاب تحفہ درویش، اس میں المصباح کا باقاعدہ پوری کا مطالعہ کیا تھا. مصباح جو کتاب ہے ہماری، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، دعاؤں کا چراغ. وسید رضی الدین ابن طاؤس، یہ بھی نجف میں دفن ہے. اور سید رضی ابن طاؤس نے فی تتمات مصباح، انہوں نے کتاب لکھی ہے جو تتمات کے بارے میں ہے، تتمات مصباح. بعض نے اس ضمیر کو پلٹایا تتمات ابن طاؤس. یفعل منہا بتسلیم واحد ازید من رکعتین، کہ ان میں سلام تو 1 ہوتا ہے مگر رکعتیں 2 سے زیادہ ہوتی ہیں، 4 پہ جا کے. ترک المصنف والجماعت استثناءها لعدم استشہارها، مصنف نے ترک کیا ہے اور جماعت نے استثناء کو، کوئی استثنائی نمازوں کو، کیوں؟ لعدم استشہارها، کیونکہ وہ اتنی زیادہ مشہور نہیں. وجہالت طریقها، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا طریقہ بھی جاہل ہے، مجہول ہے. وصلاۃ الاعرابی توافقها فی الثانی دون الاول، اور جو نماز اعرابی کا ذکر کیا ہے یہ ثانی میں تو شریک ہے، یعنی جہالت طریق میں. دون الاول، شہرت میں شریک نہیں ہے، مجہول اس کا، اس میں شریک ہے. یہ بحث یہاں ختم ہو گئی. اب آئیں الفصل الثانی شروع کریں. بتایا تھا نا کہ کتنی فصلیں پڑھیں گے کتاب الصلاۃ میں؟ 11.
ایک فصل ہو گئی. اب دوسری فصل میں شرائط نماز کا ذکر ہے. شرائط نماز کہ نماز کی شرطیں. شرائط نماز میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ پہلی شرط پڑھیں گے، وہ ہے وقت، کہ نماز کو وقت کے مطابق پڑھا جائے. طہارت، ستر عورت، اباحہ وغیرہ وہ ہم بعد میں جی پڑھتے رہیں گے. آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ صرف یہ پڑھنا ہے کہ وقت نماز کیا ہے. جی گویا آج شرط اول پڑھیں گے. شرط اول کیا ہے نماز کی؟ وقت نماز. اس وقت سے مراد سوال ہے، آیا یومیہ نماز کا وقت ہے یا ساری نمازوں کا وقت ہے؟ جواب، یہاں مراد یومیہ ہے. کیونکہ نماز جنازہ کا تو کوئی وقت نہیں ہوتا. جی ٹھیک. جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد یومیہ ہے تو پھر شروطہا کیوں کہا گیا؟ یومیہ کی شرط کہا جاتا ہے. مطلق جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں سب کا کیوں کہا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ کچھ میں تو وقت ہوتا ہے اور کچھ میں تکلف کر کے ہم وقت بنا لیتے. تکلفاً میت جب ہو گئی تو وقت یہی ہے کہ جلدی پڑھو. تکلف. ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ مراد یہاں وقت یومیہ ہے. ٹھیک ہے. شروط کا لفظ جو اس حدیث میں ہے 8ویں امام سے جو پوچھا گیا تو بشرط ہا و شروط ہا. تو یہ جو پہلے شرط ہا پھر شروط ہا، تو یہ دونوں الگ الگ معنی ہے یا ایک ہی معنی ہے؟ نہیں، شرط کی جمع ہے شروط. اور شرط ہا کا مطلب ورث کرتا ہوں شرط ولایت ہوئی. لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ جو ہے میرا قلعہ ہے. دخل حصنی فمن داخل سے امن من عذابی، ولیکن بشرط ہا، یعنی شرط کلمہ، وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کی شرط کے ساتھ، اس لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. اور شروط میں ہے. اب شروط میں تو سارے شامل ہیں معصومین. جی شرط کیوں کہا؟ کیونکہ شرط سے مراد رسالت ہے اور باقی شروط سے مراد امام، کیونکہ رسالت جمع نہیں ہے نا، امامت جمع ہے. وہانا میں شروط ہے، وہانا شرطوں ہاں نہیں کہا ورنہ رسالت کا دعویٰ ہو گیا. اس پر میں نے ایک ہے میرے تقریر بڑی زبردست، وہی میں نے کہا کہ اس میں شرط، شروط میں تو شرط شامل ہے. جی آپ نے شرط الگ کیوں کی؟ شرط الگ اس لیے کی کہ رسالت مفرد ہے اور امامت جمع. تو شروطہا کی ضمیر پلٹے گی مطلق نماز کی طرف، مگر مراد یومیہ ہے. مراد یومیہ. شاباش، بہت اچھی. یا یوں کہہ لیں کہ اجمالاً ذکر کیا ہے، بعد میں تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اجمالاً ذکر کر دیا ہے اور اب تفصیل کی طرف کریں. اس میں زیادہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم زیادہ پریشان ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز طواف کا کوئی وقت ہے؟ پڑھ چکے ہیں نا طواف کی نماز، کوئی وقت نہیں اس کا تو وقت کوئی نہیں. جنازے کا کوئی وقت ہے؟ نظر والی نماز کا کوئی وقت ہے؟ ٹھیک. بلکہ جنازے کا تو طہارت بھی اس میں شرط نہیں، خود نماز بھی نہیں ہے وہ تو. بہتر یہ ہوتا کہ تمام کی طرف ضمیر نہ پلٹاتے بلکہ صرف یومیہ ہی کی طرف پلٹاتے، زیادہ بہتر تھا.
ٹھیک, یہ پڑھ لیں, اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع کریں گے, کیونکہ نماز شروع ہوئی ظہر سے, اس لیے آپ جب قضا کرتے ہیں, وہ جب نماز پڑھاتے ہیں آپ اس کی قضاء عمری, تو اسے کیا کرتے ہیں, ظہر سے. اب یہاں بیچارے ایک مولانا آئے تھے, تو انہوں نے فجر سے شروع کر دیا. تو اب ظاہر ہے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پہلے مولانا تو زور سے پڑھاتے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ ان پڑھ تھے. تو پھر ہم سے بات ہم تک آ گئی. مولانا نے کہا کہ حضور یہ اپنی قوم کو سمجھائیے, بڑے جاہل لوگ ہیں کہ ہم فجر سے نماز پڑھا رہے ہیں, وہ زور سے پڑھ رہے ہیں. جاہل تو بالکل ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کوئی شریعت میں امینڈمنٹ کرنا ہے. کہنے کہ وہ کیسے, میں نے کہا پہلی نماز جو فرض ہوئی وہ زور تھی, تو جب پہلی نماز ہی زور فرض ہوئی تو قضا زور سے ہی ہوگی نا, فجر سے کیسے ہوگی؟ آرڈر ہمیشہ زور سے ہوگا. آپ قضا نمازیں لے رہے ہیں کسی مرحوم کی, فجر سے نہیں پڑھیں گے آپ زور سے پڑھیں گے, قضا نماز زور سے پڑھیں. اب یہ آج کے درس کا یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ ظہر سے اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اول نماز جو فرض ہوئی وہ ظہر تھی, اور وہ کب فرض ہوئی؟ نہیں, حضرت آدم علیہ السلام, ہاں وہاں سے حضرت آدم پہ ظہر کا وقت تھا, ظہر کے وقت فرض ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی جب پیدا ہوئے, ہاں تو ظہر کا وقت تھا بالکل. جب جنت میں داخل ہوئے ہیں تو ظہر کا وقت تھا. جب مجسمہ ان کا بنایا گیا اور ان کو حکم ہوا کہ جنت میں تشریف لے چلیے, تو وہ وقت ظہر تھا. تو کیونکہ وقت ظہر جنت میں داخل ہوئے تو ظہر کی نماز پہلی فرض ہوئی, عصر وہیں پڑھی, اور پھر آغا ماجد کو تو پتہ ہی ہے مغرب آ کے زمین پر بیچارے 7-8 گھنٹے ٹوٹ رہے, بس اور کیا, یہی بالکل اتنا ہی. 7 گھنٹے بیچاروں کا ٹوٹل دورانیہ تھا. 7 گھنٹے میں یہ سب کچھ ہو گیا اور واپس بھی آ گیا. اسی لیے زور سے شروع ہوتی ہے. زور کی نماز جو ہے وہ شکر کی نماز ہے, عصر کی نماز شکر کی نماز ہے, اور مغرب کی نماز مغفرت کی نماز ہے. تبھی تو غفالہ کی مغفرت والی مغرب کے بعد ہوتی ہے, زور کے بعد نہیں, غفالہ مغفرت کے لیے. تو ٹوٹل اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈیوریشن حضرت آدم کی کتنی تھی, یہ علامہ مجلسی نہیں ملتی, تو تقریباً 7 گھنٹے. یہ بھی ہے نا کہ وہ جنت نہیں تھی, زمین پہ نہیں, وہ تو جنت العرض تھی, یہیں کہیں تھی, یہ جو اپنے کوفہ کے پاس ہی ہوئی تھی, وہ جنت نہیں تھی, جنت الخلد نہیں تھی. یہاں کوئی باغ بنائے, اگر جنت الخلد ہوتی تو اس سے نکالے نہیں. کرسچینٹی تو پوری بیس کرتی ہے وہ ان کے اسی گناہ پر, جنت سے نکالے جانے کا جو چکر ہے, اسی کی وجہ سے پورے ان کی اولاد کو وہ انہیں عذاب ہے, اسی لیے حضرت عیسیٰ تو وہ چلتا ہے, ہاں ان کا وہ اسی پر دو رہتے ہیں. اس سے مراد ہو تو وہی جنت دیتے ہیں اصل نہیں, وہ نہیں. اگر وہ ہوتی تو اس سے نکالے جائے, اس جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. یہ کمال کی بات, پاسبل. وہاں پہ بھی خالدون میں بھی جو ہے ایسے شب قدر کی نماز ایک جگہ پڑھا رہا تھا, وہاں پر کچھ مومنین جو پاکستانی ہیں انہوں نے کہا کراچی میں بھی, اور وہ جو ہے وہاں پر کون سا ہے جو امام رضا سے کوئی شاہ خراسانی یا کوئی وہاں پر ہے محفل شاہ, وہاں فجر سے شروع ہوتی ہے, غلط کر, تو وہ جو ہے نہیں وہ غلط کر, زور سے کرنا وہ غلط, وہ آپ نے درست فرمایا, وہ غلط. لیکن اس کے بعد ترتیب نہیں ہے, ایک دفعہ آپ نے زور سے شروع, اس کے بعد ترتیب ہے, اسی ترتیب جانا. دیکھیے زور سے لے کے آپ کی فجر پہ جا کے ایک دن کمپلیٹ ہو گیا, پھر زور سے شروع کریں گے, پھر فجر پہ کمپلیٹ ہو گیا, پھر زور سے شروع کریں گے, پھر فجر پہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں چونکہ 5 نمازیں اور فجر سے شروع ہوتی ہیں, لہٰذا اس کو بھی وہاں سے کرنا کلیئر رہتا ہے. قرآن میں دیکھیں نا, قرآن میں کیا بات, آپ قرآن سے دیکھیں, سورہ بنی اسرائیل یہ قرآن دیجیے, آیت نمبر ذرا دیکھیے, 85 ہے یا 81 ہے, دیکھیے. نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد.
محمد و آل محمد. اس میں بڑا کلیئر ذکر ہے اوقات نماز کا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہور. تو اس میں آیت تو پوری پڑھ لی. اس میں یہ کلیئر جو ٹائم آ رہے ہیں نماز کے تو زور کا پہلے آنا. اس میں بھی آپ دیکھ لیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. دیکھیے یہ نکلا یہ 78 ہے 78. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. اے میرے حبیب نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلکنے سے. زور کون سا سورہ کھلا؟ یہ بنی اسرائیل 78 یہ بلکہ ثبوت بھی ہے جی اس کے لیے بھی کہ زور کی نماز پہلے ہے اور اس کے لیے بھی کہ نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس سورج کے ڈھلکنے سے لے الی غسق اللیل رات کے چھانے تک. دو نمازیں آ گئیں دلوک الشمس میں زور و عصر. جی دو آ گئی غسق اللیل میں. وقرآن الفجر اور فجر کی نماز. تین اوقات ہو. اور یہاں پر بھی زور سے شروع ہو رہا. فجر اینڈ میں ہے. جی اس کا مطلب یہ جب آپ قضا کریں گے تو فجر آخر میں پڑھیں گے. یہ بہترین دلیل ہوگی. ہاں صبح کی نماز بھی جی ہاں بالکل. اس کے بعد نماز تہجد کا ذکر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ ساری آیتیں بالکل ایک جی اور اسی کے اوپر ہے یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ 71 شعر. دیکھیے یہ یوم ندعو کل اناس بِإِمَامِهِمْ. تو اگر ہمیں لوگ کہیں مثلا کہ آپ فجر سے پڑھائیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہم فجر سے نہیں پڑھائیں. یہ دلیل ہے. قرآن سے یہ دلیل ہے. تاریخ سے حضرت آدم والی دلیل ہے. ٹھیک ہے یہ دو دلیلیں. اس لیے ہمیں بھی کہا آپ کے ساتھ ہم سے بھی وہ ہم پہلی پیش نمازی کرنے گئے تو ہم سے بھی کہا تو ہم نے کہا بھائی ہم نے تو پڑھانی ہے زور سے. تو بابا جی نے کہا پیچھے سے ایک ملک صاحب تھے ہمارے ملک صاحب کے وہ قوم کے ہمارے بھی وہ ذرا سخت ہوتے ہیں بڑے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ صاحبزادے یعنی لڑکے پھر تو ادھر سے کل چلا جائے گا. میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں میں کل کے بجائے آج جانے کو تیار ہوں. میں ویسے لائق ہی نہیں کرتا ہوں میں تو مجبوراً آیا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں روکو اس کو. مشہور ہے نقلہ کہ کوئی کسی قوم میں کوئی صاحب تھے مولانا تو وہ ذبیحہ کا جب موقع آتا تھا تو وہ خود ذبح کرتے تھے. جب وہ جا رہے تھے ویکیشن پہ تو لوگوں نے کہا ہمارے ذبیحہ کا کیا ہوگا. کہا کوئی بات نہیں تمہاری چھری لاؤ میں اس پہ پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے پڑھ کے دے دی چھری پر اس سے کاٹ لو. اس کے بعد ایک واقعی مولانا آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں. بولے نہیں اس نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کیونکہ کاٹنا آپ کو اسی سے پڑے گا جس پر مولانا نے پڑھا ہے. تو پڑھی ہوئی چھری جو ہوتی ہے قبلہ وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. ویسے کئی لوگ ہیں نا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہی پڑی ہوئی چھری کا کہ فلاں نے جو کیا تو بعض وقت جو ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اتحاد نہ ہو علماء کے درمیان میں بھی تو وہ ایسا بہت ضروری ہے. ایک عجیب اتفاق ہوا بدقسمتی سے. ایک میں پڑھا رہا تھا البنی میں تو دو مولاناز کی آپس میں لڑائی ہوئی. یہ بہت دور کہیں تھے. اتفاق یہ ہوا کہ مجھے کال آ گئی. اس رات کو تو خیر نہیں آئی کیونکہ اس رات تو ہم بزی تھے فون اٹھاتے نہیں تھے. اگلی رات میں کال آئی. جب ہم کمرے میں آئے تو کال آئی ایک مولانا صاحب کی کہ حضور آپ سے ایک مسئلہ حل کرانا ہے. ہم فلاں جو دو مولانا ہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گئی تو میں ہوئی اور مسجد میں دو گروپ بن گئے.
آج اور کل 2 نمازیں ہوئی ہیں. تو اب طے یہ ہوا، دونوں مولانا حضرات نے کہا کہ سخاوت حسین سے پوچھیں، وہ جو کہے گا اس کی بات ہم دونوں مان لیں گے. اور عوام نے بھی دونوں گروپوں نے کہا. میں نے کہا بڑی مہربانی آپ کی اگر آپ نے ایسے سوچا ہے. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ جو مولانا محترم وہاں پہلے سے تشریف فرما تھے، انہوں نے نمازیں جب پڑھائیں تو انہوں نے کہا کہ صرف فاتحہ سے قضا نماز ہو سکتی ہے، دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو یہ جو مولانا تھے انہوں نے کہا کہ دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ وزٹر تھے، وہ مقیمی تھے، تو گویا 2 بیل لگے ہوئے تھے کنویں پر، 2 لگی ہوئی تھی، تو لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی ایسا ہے کہ دونوں مولانا جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو مولانا بیچارے پڑھا رہے ہیں صرف فاتحہ سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا چلو قضائی تو ہے، کم از کم فاتحہ پڑھ لو. اور یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ قرات میں 2 صورتیں پڑھنی ضروری ہیں، پہلی اور دوسری رکعت میں. یہ لا صلاۃ اللہ ہاں نماز شب صرف فاتحہ ہاں وہ بالکل. سنت میں بھی چھوٹ ہے، سنت میں چھوٹ ہے، واجب میں نہیں. تو واجب میں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر آپ ایک صورت چھوڑیں گے تو نماز باطل، بھولے سے چھوڑیں گے تو نماز ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ان مولانا کو جنہوں نے فاتحہ سے پڑھا دی ہے، اب ان کی بھول چوک سمجھ لیجیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی سخاوت حسین کی بات مانیں گے، اس کا مطلب یہ بیچارے بھولے ہوئے تھے. آج کے بعد جو ہے وہ 2 پڑھیں گے. اور آپ نے بھی ٹھیک کیا، ہمت کی ہے، مگر آپ اس کو لڑائی میں نہ لے آئیے. مگر وہ بعد میں اتنی لڑائی چلی کہ رہے اللہ کا، وہ سنٹر ہی بند ہو گیا. ایک مولانا اریسٹ ہو گئے بیچارے، گرفتار ہو گئے. نہیں کچھ چکر اور تھا، مگر وہ بن جاتا ہے نا، ذریعہ یہ بن گیا. تو بہرحال وہ سنٹر ہی بند ہو گیا. بدقسمت اس لیے ذرا مولانا حضرات کو بھی چاہیے تھوڑا سا صبر کر لیں. کوئی بات نہیں، مولا علی نے دیکھی صبر کیا کہ نہیں. آپ بتائیں کہ وہ جو خلفائے ثلاثہ کا دور تھا، کیا کوئی صبر کرنے کی بات تھی؟ مگر صبر کیا ہے کہ نہیں. نماز کا حلیہ بدلا، آپ صبر کر گئے. قرآن کی تفسیر بدلی، آپ صبر کر گئے. تو تھوڑا سا آپ صبر کر لیں، لڑائی جھگڑے کی صورت تو اللہ جو اوقات پر ذکر ہو رہے تو یہ بھی مسئلہ جیسے جو ہے نماز عید ہے تو وہ تو عید کے دن ہی نماز پڑھی جائے گی. بالخصوص جو نماز پڑھاتے ہیں وہ تو یہ نیت تو نہیں کرتے کہ میں پڑھا رہا ہوں، تو کہتے ہیں میں خود پڑھ رہا ہوں، وہ یقین کے ساتھ پڑھانے کے نہیں. تو اب اگر جو ہے 2 دن اگر عید ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی امام جماعت 2 دن نماز پڑھائے؟ کیسے وہ اس کا جواب بھی ایک حلی ہے، ایک نقضی ہے. نقضی تو یہ ہے کہ نہیں پڑھا سکتا. حلی یہ ہے کہ اگر پڑھا بھی لے تو جھوٹ بولے گا. وہی کہہ رہا ہوں حاضر یوم عید، جی ہاں آج کے دن کو تو نے عید بنایا، آج کا دن تو عید نہیں ہے، تو جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے سے نماز باطل ہوگی. نہیں وہ الگ چیز، وہ تو نماز عید الفطر تھوڑی ہر روز پڑھ سکتے. کل مثلا 22 رجب تھی، آپ عید کی نماز تھوڑی کل پڑھ سکتے، کل عید تھی. اب ہمارے شیعوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ان کو، اتنی بڑی عید ہے مبارک ہی نہیں دیتے. مبارک ہی نہیں دے رہے، اتنی بڑی عید ہے، یعنی مرگ قاتل مولا کائنات، او ہو کیا بڑی عید ہے، آپ مبارک ہی نہیں دے رہے. آپ عید مبارک تو کہیں بھائی، اب کھا رہے ہیں اس کا مطلب کھانے کے لیے آئے آپ، بھائی مبارک تو کہیے کم از کم، عید مبارک کہیے، بہت بڑی عید ہے. بچوں کو بھی پتہ چلے کہ 22 رجب کو عید ہے، اس کی وجہ سے ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کنڈے کھاتے ہیں. 22 رجب صرف کنڈے نہیں ہے، عید ہے، اور عید تبرہ ہے، بہت بڑی عید ہے، اللہ نے بھی تبرہ بہت بڑی عید ہے، بڑی عیدوں میں سے ہے الحمدللہ. جب تک جا کے چکتے نہیں نہ. اچھا ہو گیا، لکھیے. الفصل الثانی فی شروطها وہی 7، دوسری فصل ہے شروط نماز میں، وہی 7. یہ کتنی ہے؟ 7 ہے. ان میں سے پہلی الاول الوقت،
پہلی ہے وقت. والمراد ہونا وقت الیومیہ، مراد یہاں یہ یہاں جی جو ہم بحث کر رہے ہیں وقت یومیہ ہے. مع ان سبعۃ شروط لمطلق الصلاۃ، ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ ساتوں کی ساتیں شرطیں ہیں مطلق نماز کی. جی باقی آنے والی شرطیں یہ مطلق نماز کی، غیر الاموات، اموات کی نہیں، غیر الاموات فی الجملہ، فی الجملہ یعنی 100% جی نہیں. شروط ہیں مطلق صلاۃ کی فی الجملہ، یعنی 100% نہ صحیح فی الجملہ ہے. جی فیجوز عود ضمیر شروطها الی المطلق، پس جائز ہے کہ پلٹے ضمیر شروطها کی الی المطلق الصلاۃ، لیکن لا یلائمہ تخصیص الوقت بالیومیہ، لیکن یہ پھر خاص نہیں رہے گا وقت یومیہ کے ساتھ. الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا، مگر یہ کہ ہم کہیں کہ مطلق وقت و شرط ہو. وما بعد ذکرہ مجملا من التفصیل حکم آخر، کہ اجمالاً جو مصنف نے ذکر فرما لیا ہے نماز کی وقت کا، تفصیل اب آ رہی ہے، اس کے لیے حکم آخر آ رہا ہے دوسرا للیومیت. ولو عاد ضمیر شروطها للیومیہ لا یحسن، اگر شروطها کی ضمیر یومیہ کی طرف پلٹتی تو لا یحسن اچھا نہ ہوتا. کیوں؟ لعدم الممیز، اس میں کوئی ایسا ممیز نہیں ہے جو تمام سے ہمیں الگ کرے. مشترات الجمیع فی الشرائط، کیونکہ سارے تو شرائط میں شریک ہیں. بقول مطلق، مطلق قول کے ساتھ. الا ان عودہ الی الیومیۃ اوفق، مگر یہ کہ ضمیر کا پلٹنا یومیہ کی طرف زیادہ مناسب ہے. کیوں؟ لنظم الشروط بقرینۃ تفصیل الوقت، تاکہ شروط منظم ہو جائیں بقرینہ تفصیل وقت سے. وعدم اشتراط ہی للطواف، اور اس لیے بھی کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شرط نہیں ہے وقت کی طواف میں، والاموات اور اموات میں، والملتزم وہ نظر عہد قسم والی میں، الا بتکلف و تجوز، مگر یہ کہ ہم تکلف کریں اور کھینچ تان کے ہم جائز بنائیں. وعدم اشتراط طہارت من الحدث والخبث فی صلاۃ الاموات، بلکہ طہارت کی بھی شرط نہیں جو 7 شرطوں میں بعد میں آ رہی ہے، وہ شرط ہے ہی نہیں حدث خبث سے فی صلاۃ الاموات. جنابت والا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے جنازہ، تو بتائیے فی صلاۃ الاموات وہی احد السبع، حالانکہ یہ 7 میں سے ایک ہے شرائط میں سے، ٹھیک ہے نا. طہارت واختصاص الیومیت بالضمیر مع اشتراکہ لکونہ الفرد الاظہر من بینہا، خاص کرنا یومیہ کا ضمیر کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ مشترک ہو، لکونہ الفرد الاظہر کہ ہے مشترک مگر ظاہر جو زیادہ ظاہر فرد ہے وہ نماز ہے ان میں سے. والاکمل اظہر بھی اور اکمل بھی ہے. مع انضمام قرائن لفظیہ بعد ذالک، ساتھ اس کے کہ قرائن لفظیہ بھی بعد میں خود بخود آ جائیں گے، جیسے ظہر کا، عصر کا خود وقت دلالت کر رہا ہے، ایسے طواف میں نہیں، ایسے باقی نمازوں میں نہیں. ٹھیک ہو، اس کو یہاں پر رک کے رک جائیں، دوسری پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اگلا درس جو 33 ہوگا وہ انشاءاللہ وللظہر سے، جو نماز فرض ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر، اس کے وقت سے. اور بلکہ اچھا ہی کیا آپ نے، یہ تقریباً شرح لما کی 2 گنجلک ترین بحثوں میں ایک بحث یہ، ایک میراث کی اور ایک یہاں کی. سب سے مشکل ترین بحث شرح لما کی یہ درس نمبر 33 ہے. بہتر ہے کہ اس کو میں آپ کو بلکہ یہ درس پہلے لکھ کے دوں گا ہاتھ سے. آج میں نے لکھا تھا وہ میں اس کی کاپی آپ کو دوں گا، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تطبیق کر لیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل بیان کرنی ہے. یہ جو ظہر کے ٹائم کے بارے میں ایک عجیب و غریب بحث ہے کہ وہ ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ زوال آفتاب سے ہے، تو اس میں میل اعظم کیا ہوتا ہے، اور سرطان میں شمس کب ہوتا ہے، اور نصف النہار پہ کب ہوتا ہے، اور وسط السماء سے کیا مراد ہے، اور جو سایہ ہوتا ہے اس سایہ سے
معکوس سے کیا مراد ہے، سایہ معکوس کیا ہوتا ہے وغیرہ، بڑی لمبی بحث ہے وہ، زیادہ بلکہ بہتر ہے کہ پہلے آپ کو لکھ کر ایک نوٹ دے دوں گا، اس نوٹ کے ساتھ ہم 33 درس پڑھ لیں گے اگلے انشاءاللہ ہفتے میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔